میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ کب، کہاں، کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے؟ ہزاروں سال جیے، ذکر نہیں ہوا اس عشرے میں اس بادشاہ کا جس کی وجہ سے ہم ہیں۔ لولا الحجت ولا ساخت الارض بعلیہا، معصوم فرماتے اگر حجت زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل جائے۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے۔ اگر زمین پہ حجت خدا کا اختیار نہ ہو، حجت موجود نہ ہو تو جتنے بندے زمین پہ موجود ہیں زمین ان سب کو نگل جائے۔ کہہ دوں ایک جملہ، انکار کر رہا ہے تو مہدی کا بے وقوف، تیری تو زندگی میرے مہدی کی بھیک ہے۔ میاں جی جیو پہ مولا شفا دے رہے ہیں، مولا زندگیاں دے رہے ہیں۔ انکار کر رہا ہے تو مہدی کا بے وقوف، تیری تو زندگی میرے مالک کی بھیک ہے۔ زمین اگل جائے اگر زمین پہ زمین کا مالک نہ ہو، لمحے لمحے میں مالک کی تشریف آوری کی دعا مانگا کرو۔ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے 12ویں کا انتظار۔ بیٹا جی دانت کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ بولو، بالکل دانت کے لیے نہیں کہہ رہا، قسم کھا لو بے نہیں بولنا، میری بات فالو کر کے جانا۔ آدم سے لے کے محمد عربی تک، نبی سے لے کے 11ویں بادشاہ تک، جس بادشاہ کی رعایا نے نماز پڑھی ہے اسے ثواب ہوا ہے، روزہ رکھا ہے اسے ثواب ہوا ہے، زکوٰۃ دی ہے اسے ثواب ہوا ہے، قربانی کی ہے اسے ثواب ہوا ہے۔ اکیلا میرا 12واں بادشاہ ہے، اتنا طاقتور ہے، اس کی رعایا سانس بھی لے تو ثواب ہے۔ چلو تھوڑی مرضی ہے جی، میں بالکل ذہنی طور سے راضی ہو گیا۔ اکیلا میرا 12واں بادشاہ ہے، اس کی رعایا بیٹا اگر سانس بھی لینا، کتنا کرم ہے، سانس بھی لے تو ثواب ہے۔ پل پل پکارو 12ویں کو، ہر وضو کرتے ہوئے بلاؤ 12ویں کو، ہر نماز پڑھتے ہوئے بلاؤ 12ویں کو، کچھ نہیں ہوتا نماز کو۔ چلو جنہ دے بارے دی گل نہیں ہو داد سنبھال رکھو، پھر کسی مولوی شولوی انداز دیا جے کام آ جائے گی۔ میں آکھے ہر وضو میں بلاؤ 12ویں کو، اذان سے پہلے بلاؤ 12ویں کو، سحری سے پہلے بلاؤ 12ویں کو، افطاری سے پہلے بلاؤ 12ویں کو، ہر نماز میں بلاؤ 12ویں کو، کچھ نہیں ہوتا نماز کو۔ مجھے نہیں پتا، میں اس سینسٹیو موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، یہ نماز میں ہیں یا نہیں ہیں، نماز انہی میں ہے۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، یہ چہرہ سلامت رہے۔ 12ویں دا واسطہ جے بولو حیدری۔ تھوڑی کیا بات ہے پتروں، درود پڑھتے مل کے بلند آواز سے۔ ہاں جی انشاءاللہ سالانہ مجلس سے 1009 سفر بہک دائم عزیز سیف علی کے ہاں ہوتی ہے، پورے ملک کے ذاکر پڑھتے ہیں۔ میں بھی جناب کو سلام کروں گا بشرط زندگی۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ میں نے کہا یہ نماز میں ہیں یا نہیں ہے؟ نماز ان میں ہے۔ اور میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں کہ ہوا کیا ہے، علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ۔ لے آؤ پاکستان کے سارے علامہ اکٹھے کر کے لے آؤ، ان سے پوچھو کہ سجدے گاہ پہ سر کیوں جھکانا ہے؟ جی اس میں حسین کے خون کا کروڑواں حصہ ہے۔ پڑی چپ تو ہی قربان جاؤں، پڑھ میرے یہاں گھبرا تو اسی رہے ہو۔ اس سجدے گاہ میں حسین کے لہو کا 1 سیکنڈ کروڑواں حصہ ہے، اس لیے اس پہ سر رکھ کے نماز پڑھنی ہے۔ اس میں حسین کا خون ہے، حسین میں کس کا خون ہے؟ اور میرے خاموش دوستو، اور میرے ناراض دوستو، بولا کرو، میں پڑھتا جو اردو میں ہوں، میں اس کا کیا حل کروں؟ سارے ہاتھ اونچے، جیو پتراؤ۔ یہ سجدے گاہ، اس میں خون وہ ہے، ان پہ گھوڑوں کا بھی خون
خون ملا ہوا ہے تب بھی علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ، علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے، علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا جائز، میں اس کا ذکر کروں تو نماز باطل۔ حیدری جن دے عقیدے جے بچے بہنے ہو بولو حیدری۔ سلام ہے نا بزرگان، غازی جی قسم ہے سلام ہے نا بزرگان جی پترا غازی استانے شاباش۔ ہر نیکی میں بلاؤ بارہویں کو، ہر نیکی کے آغاز میں بلاؤ بارہویں کو۔ مجھے دیکھنا ہے غازی کا واسطہ اللہ جانے زندگی کے کس موڑ پہ پھر تمہاری ہماری ملاقات ہو۔ آج ایک قیمتی میسج تمہیں کنوے کرنا ہے، غازی کا واسطہ میسج سنتے جاؤ۔ ہر نماز میں بلاؤ بارہویں کو، ہر عبادت میں بلاؤ بارہویں کو، ماتم کرتے ہوئے بلاؤ بارہویں کو، مجلس سنتے ہوئے بلاؤ بارہویں کو۔ انتظار کرو اس وقت کا، میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو، اللہ جانے وہ لمحہ کیسا ہوگا، بارہواں پڑھے گا اور ہم سنیں گے۔ سارے ماتمی بولو حیدری، گرنے آلے ہو جیبو، ہاتھ اچھے 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 حیدری۔ کیا ماحول بنائے ہوئے یار آج، میں پڑھ رہا ہوں آپ سننے بیٹا آپ داد دے رہے ہیں، کیا بات ہے۔ 14 کی قسم ہے بندے ناز کرتے ہیں گھر آ کے۔ میں آج ماتم تے گیا، سخی علی رضا بادشاہ ہوتے آئے سن، میں انہوں نے کھلو کے ماتم کیتا ہے۔ میں آج ماتم تے گیا قربان جعفری صاحب آئے سن، میں آج ماتم تے گیا فرحان علی وارث آیا سی، میں آج ماتم تے گیا ندیم سرور صاحب آئے سن۔ بندے گھر جا کے ناز کر دینے، وہ لمحہ کیا ہوگا جب ہلکا بنا ہوا ہوگا اور اس میں 12واں کھڑا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، سارے مہربانی کرے جے حیدری۔ کیا لمحہ ہوگا جب حلقہ ماتم میں 12ویں کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم ماتم کریں گے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ مالک فرماتے ہیں پل پل بلاؤ مجھے، ہر نماز میں بلاؤ مجھے، ہر عبادت میں بلاؤ مجھے۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، کوشش تو کرتے ہی ہو نا، نماز پڑھتے ہو نا، 3-4 بندے پڑھتے ہو پورے پنڈال میں، اچھا چلو تھوڑی مرضی، پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو تو کی ڈرنا والی گل ہے، اگر نہیں پڑھتے تو پھر آج کے بعد ہر حال میں پڑھنی ہے۔ وہ بندہ علی والے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نہ تے ہو گئی محرم دی بوتی کرو تو تسی نہ بانیاں نو آکھنا پہ انکال نہ بلائیں، یہی کر سکتے ہو نا، آج تک میں پڑھ گیا نا، نہ تے ہو گئی ناراض ہوندہ ہے لکھ واری ہوئے جو نماز نہیں پڑھتا کچھ نہیں لگتا علی کے بیٹوں کا، روٹ گیا کل تک تو داد دیتا رہا آج تو نے منہ ہی نہیں کھولا، روٹ گئے ہو، کہاں لے چلتے ہو مجھے، کہاں تمہاری طبیعت راضی ہوتی ہے، آؤ مجھے اللہ کے گھر لے چلو، مجھے مولا کے گھر لے چلو، کعبے سے لے کے کربلا تک جانے کو تیار ہوں۔ کائنات کا کوئی بندہ نماز پڑھ کے نکلے وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، علی والا نماز پڑھ کے نکلے نماز بتاتی ہے آج علی والا آیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مہربانی۔ ہاں یہ میسیج ہے، یہ میں آج کنوے کرنا چاہتا ہوں، یہ میسیج آج تو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو پل پل کہہ رہے ہو مالک آ جائیں مالک آ جائیں، مالک تشریف لے آئیں، بادشاہ تشریف لے آئیں، بادشاہ تشریف لے آئیں، کو مہربانی کریں انہوں نے بولن دے تو نہ بول، مہربانی کرو انہوں نے بولن دے ہوتے بچے نے نہ تو میرے الویک، ٹھیک ہے نا؟ میں جانتا ہوں میرے 37 برس گزر گئے، میں جانتا ہوں یہ باتیں کڑوی ہیں، یہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، چلو ایک پل کے لیے سپوز طے کر لیتے ہیں کہ بادشاہ تشریف لے آئیں، تمہیں مولا کی قسم ہے تم کہو گے تو میں بھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، باقی پوری زندگی سے آل موڑ نہیں آؤں گا، یہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے، تمہیں مولا کی قسم ہے تم میں سے کوئی بندہ مطمئن ہے اگر مالک ابھی کثر بطول اس بارگاہ میں تشریف لے آئیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ 12واں تشریف لے آیا ہے، کوئی بندہ تم میں سے جو 12ویں کو تسلی سے اپنے گھر لے جائے؟
کیا بنا؟ ہاں بیٹا، ہے کوئی بندہ تم میں سے اس قابل جو کہے جی میں بالکل مطمئن ہوں میں مولا کو اپنے گھر لے جاؤں گا، میرا رزق پاک ہے، میرے گھر پانی پاک ہے، میرے گھر آٹا پاک ہے، میرے گھر قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ مولا کو گلہ نہیں کرے گا، میرے گھر جائے نماز پڑھی ہوئی ہے، وہ مولا کو گلہ نہیں کرے گی؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ ناراض ہو گئے ہو نا بیٹا؟ بولو سلام ہے بزرگوں، آل محمد کے لیے باعث زینت بنو، باعث توہین نہ بنو، پیار کی توہین مت کرو، نماز کا مذاق نہ اڑاؤ، روزے کا مذاق نہ اڑاؤ، دین آل محمد کا مذاق اڑا کے آل محمد کو دکھی نہ کرو۔ تم جنہیں مانتے ہو وہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھتے تھے۔ بولو بولو کیا ہو گیا؟ جنہیں تم نے مانا ہے وہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھتے تھے۔ تم پڑھو تو صحیح، جیسی تمہیں آتی ہے ویسے پڑھو، پرچہ تو دو نا، سفارش وہ کر لیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک بندہ ایگزامینیشن ہال جا ہی نہیں رہا، پیپر دے ہی نہیں رہا، وہ کس بات کی شفاعت مانگتا ہے؟ وہ کس بات کی سفارش مانگتا ہے؟ تو پیپر دینے تو جا، کچھ تو لکھ کے لے آ۔ چل تیرے 33 نہیں ہے تو 28 نمبر لے، 25 لے، 28 نمبر لے، 25 لے، 10 لے، 12 دے، تو ایگزامینیشن ہال جا ہی نہیں رہا، تو سرے سے مسجد جا ہی نہیں رہا۔ دین تو تجھے اتنا آسان کر کے دیا آل محمد نے، رکھ علماء کے سر پہ قرآن۔ تیرے صادق امام کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، مولا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، فرمایا صدقہ دیا کر، چلا گیا، پھر آ گیا، مولا بچے مر رہے، فرمایا صدقہ دیا کر، چلا گیا، تیسرے دن آ گیا، مولا پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، فرمایا صدقہ دیا کر۔ اس نے کہا مولا محسوس نہیں کیجیے گا، میرے گھر کپڑے نہیں ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، میرے اپنے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، میں 3 دن سے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ فرماتے ہیں صدقہ دیا کر، جب ہے ہی کچھ نہیں پھر دیا کیا کروں؟ چلال آ گیا میرے امام کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے تو کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا؟ ہاتھ اونچے بھائی، ہائے دری، سارے بولو میں نے اپنی پوری ذاکری میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں اس منت محرم پڑھیا ہے۔ میں اپنی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ میں آج اعلان کر دیتا ہوں ابھی اس ممبر پہ کثر بطول صلوات اللہ علیہ میں کہ یار گرنے والوں، سیال موڑ والوں، پنڈی بھٹیاں والوں، میں نا آج صبح 5 بجے یہاں سے گزروں گا، میل سے پڑھتا ہوا نا مجھے اسلام آباد جانا ہے، اعلان کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، 5 بجے میں گزروں گا اور مجھے کھانا کھانا ہے۔ ہے کوئی بندہ جو مجھے باہر سیال موڑ موٹر وے پہ کھانا پہنچائے؟ ہے کوئی تم میں سے؟ سارے؟ سب کو چھوڑ تو آئے گا؟ 5 بجے صبح اگر میں آ جاؤں پنڈی بھٹیاں سیال موڑ پہ، میرے لیے ایک ٹیفن کھانے کا لے آؤ گے؟ آپ لے آئیں گے؟ آپ ایک 15-20 بندے تو ہیں نا ایسے، سارے لے آنا ہے؟ پکی گل ہے، آندھا سارے لے آن گے۔ چلو 5 بجے اگر مجھے ٹیفن دینا ہے تو 3 بجے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ اگر 5 بجے ٹیفن لے کے سیال موڑ تو نے آنا ہے موٹر وے پہ مجھے دینے کے لیے، تجھے 3 بجے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ امام حسین کا ذاکر ہوں، اچھے سے اچھا کھانا بناؤ گے، اچھے سے اچھا کھانا بناؤ گے نا جو تمہاری اوقات ہے، کوئی سویٹ ڈش، کوئی کھیر ویر، کوئی ایسی چیز میں چل مولا حسین دا ذاکر ہے، کوئی چاول انہیں پہلی باری آکھیا 3 بجے اٹھو گے، 4 بجے تک مر کے کھانا بناؤ گے، 4 سوا 4 نکلو گے، 4:30 5 بجے وہاں پہنچو گے، میرے سے پہلے ٹیفن لے کے کھڑے ہو گے، یار شوکت بھائی نے گزرنا ہے، ایمان سے قرآن سر پہ رکھ کے بتا تو صبح 3 بجے 4 بجے حسین کے ذاکر کے لیے اٹھ سکتا ہے، حسین کے اللہ کے لیے نہیں اٹھ سکتا؟ ہاتھ کوئی تو لینا ویکھا۔ تھینک یو بیٹا جی، جی ہاں بہت تاثیر ہو آپ کی زبان۔ ہاں بھی ناراض دوستو اور اٹھے ہوئے ساتھی ہو،
صبح 3-4 بجے تو حسین کے ذاکر کے لیے اٹھ سکتا ہے، حسین کے اللہ کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ کوشش کرو تم اس کا، دیکھو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم کو ہمارا شوکت رضا سے تعلق ہے، مت کہ یار شوکت رضا کو پڑھانا ہے، نسیم شاہ کا گل ہی کوئی نہیں، اے ہنے فور کر دے با شوکت پڑھ دے گا، گل ہی کوئی نہیں، یہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ نسیم شاہ کہتے میرا شوکت سے تعلق ہے۔ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ نسیم شاہ جی سڑک پہ کھڑے ہو، میں گاڑی سے گزر رہا ہوں، نسیم شاہ کو دیکھ کے ریورس گیئر لگا کے پیچھے آ جاؤں، بابا جی کیوں کھڑے ہو، یہ تعلق ہے۔ یہ کوئی تعلق نہیں کہ یہ کہتا رہے کہ میرا شوکت سے تعلق ہے، بھلے پوری زندگی نہ بولو آج کے بعد، یہ کوئی تعلق نہیں کہ تم کہو علی ہمارا مولا، مزہ یہ ہے تمہیں دیکھ کے علی جبرائیل سے کہ وہ میرا نوکر آ رہا ہے۔ علی تو کائنات کا مولا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، علی تو کائنات کا مولا ہے۔ مزہ یہ ہے تم ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے علی کو کہنا پڑے وہ میرا شیعہ آ رہا ہے، وہ میرا ماتمی آ رہا ہے، وہ میرا نوکر آ رہا ہے، وہ میرے حسن کا نوکر، وہ میرے حسین۔ پل پل بلاؤ 12ویں کو، ہر نماز میں بلاؤ 12ویں کو، ہر نیکی میں بلاؤ 12ویں کو۔ میں سب سے چھوٹا ذاکر امام حسین کا، وہ کیمرہ لگا ہوا، پوری دنیا میلے سن رہی ہے، میں پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، میرے وقت کا آخری سلطان فرماتا ہے جو مجھے بلاتے بلاتے میرے نام کی مالا جپتے جپتے الاجل الاجل کہتے کہتے دعائے قنوت میں میری آمد کی دعا پڑھتے پڑھتے اللہم کن لولی کل حجت کی تلاوت کرتے کرتے مجھے بلاتے بلاتے، ہاتھ کھول میرا بیٹا، مالک فرماتے ہیں جو مجھے بلاتے بلاتے، بیٹا ہاتھ کھول میرا بچہ، ایک میسیج ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ بند کر لینا۔ معصوم فرماتے ہیں جو مجھے بلاتے بلاتے اس دنیا سے چلا جائے گا، میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب میں کعبے کی چھت پہ آؤں گا میں اس کا نام لے کے اسے بلا لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری الاجل، شاباش الاجل، مل کے میرے محترم بزرگ، بادشاہ فرماتے ہیں جو مجھے بلاتے بلاتے دنیا سے چلا جائے گا، میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب میں کعبے کی چھت پہ اتروں گا میں اس کا نام لے کے اسے بلا لوں گا۔ بیٹا جی کعبے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری قبلہ، آپ کے کیا کہنے، 14 کی قسم ہے میرے محترم بزرگ، لعنت خوشامد کرنے والے پہ، اس مجمع کے کیا کہنے۔ میں روز اوکھیں اوکھیں گلاں کر کے داد لے کے گڈی سوچتا رہنا یار بندیاں نے مینوں کراچی تو بھی اگے دادے چھڈیے، ایڈا مشکل جملہ ہے تسی بول پئے ہو، کعبے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری قبلہ، اور لگتا ایسے ہے جیسے پہلے نے آخری سے معاہدہ کر لیا ہو، میں کعبے میں آ جاؤں گا تم کعبے پہ آ جاؤ۔ جیو گرنے آلے آؤ، جیو گرنا حیدری، کسر بطول علیہ حلالی بولو حیدری۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے بولنے کے کیا کہنے ہیں؟ سلام ہے بیٹا اس ہاتھ کو، لگتا ایسے ہے جیسے پہلے نے آخری سے طے کر لیا، میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت جیو، چلو جی اس میں یار دے بندے بھی آگئے نے جڑے میں اور کو دی داد دے سکتے ہیں، تے پھر تے حیدرآباد دکن ہو گیا، پھر تے لکھنؤ ہو گیا، سامتے لکھنؤ میں چنہ گلائیں داد لبدی ہے، تیاں کہ میں اور کو دا کیا استعمال ہے، چلا پھر اس تو ایک جملہ اور سن، 14 دی قسم نہیں ساکھن لگا، چل پھر ان سن، میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے پہ آ جاؤ، یہ لگتا ہے پہلے نے آخری سے طے کر لیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ میں اس بچے کی وجہ سے پڑھنے لگا ہوں، ممبر تب اونچا ہوتا ہے جب مجمع بڑا ہو، موضوع بڑا ہو۔ ممبر شاہ جی اس وقت اونچا بنانا پڑتا ہے جب موضوع بڑا ہو، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ نیچے بیٹھے میں ذرا اوپر بیٹھوں، کیوں حسین پڑھنا ہے، موضوع بڑا ہے اس لیے ممبر آپ سے بھی اونچا ہے۔ غدیر میں موضوع بڑا تھا،
محمد کو پالان کا ممبر بنانا پڑ گیا. تیری کیا بات کی قسم ہے, تو اکیلا بول میں تب بھی راضی. میں اتنا مشکل جملہ آج 37 برس کی نوکری میں پہلی بار کہنے لگا ہوں, تو اکیلا, تو کلا بولے نا میرا پتر, میں تاوی راضی ہوں. غدیر میں 1.25 لاکھ حاجی تھے, ممبر پالان کا بنانا پڑ گیا. آخری بادشاہ کعبے کی چھت پہ کیوں اترے گا؟ ساری دنیا نے سننا ہے اور اس نے علی کی ولایت پڑھنی. تھک گئے ہو؟ مل کے ساری دنیا سننے والی ہوگی اور اس کا موضوع ہوگا لاکھ واری بسم اللہ, کروڑ واری بسم اللہ. اس کا موضوع ہوگا علی کی ولایت. کعبے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری قبلہ. ہاں بھئی, آپ کے علاقے میں 13 رجب ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ ہر گھر میں ہوتی ہے, یا اللہ کے گھر میں, یا مولا کے گھر میں, یا اپنے گھر میں, یا مسجد میں, یا امام باڑے میں, یا اپنے گھر میں. 3 شعبان کو عید ہوتی ہے, یا اللہ کے گھر, یا مولا کے گھر, یا اپنے گھر. 15 شعبان کو عید ہوتی ہے, یا اللہ کے گھر, یا مولا کے گھر, یا اپنے گھر. 18 ذی الحج کو عید ہوتی ہے, یا اللہ کے گھر, یا مولا کے گھر, یا اپنے گھر. چوتھی جگہ نہیں ہے. اب میں بار بار قسمیں کیوں کھاؤں؟ مجھے جو یقین ہے کہ تو میرے معیار پہ آ چکا ہے. جا لے علماء کو بٹھا دے میرے سامنے. جس دن کعبے کی چھت پہ آ کے کائنات کا آخری قبلہ فرمائے گا نا, میں آ گیا. مسجد میں عید نہیں ہوگی, امام باڑے میں عید نہیں ہوگی, کوٹھیوں پہ عید نہیں ہوگی, شیعہ قبرستانوں میں عید ہو جائے گی. پہلا جملہ ہے جدا میں نو ارمان ہے, بندے پورے نہیں بولے, ورنہ ہن تک میرا جملہ ضائع ہوئے ہی نہیں 10 دن. میں آکھے بیٹا شیعہ قبرستانوں میں عید ہو جائے گی. علی ولی اللہ پڑھنے والے کفن سمیت قبر سے باہر آ کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہیں گے مبارک ہو وارث آ گیا. ہائے ہائے ہائے, ہاتھ اونچے بھائی, اونچے اونچے اونچے. علی ولی اللہ پڑھنے والے کفن سمیت باہر آ جائیں گے, ایک دوسرے کو سینے لگا کے کہیں گے مبارک ہو وارث آ گیا. کعبے کی چھت پہ خطبہ دیں گے مولا, فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس قد انا جیت ہو. لوگوں بالتحقیق میں آ گیا, لوگوں بالتحقیق میں آ گیا. آج کہا جاتا ہے جی علی کی زبان تو عربی ہے, ہم پنجابی میں بلاتے ہیں, ہم سرائکی میں بلاتے ہیں, ہم اردو میں بلاتے ہیں, ہم پشتو میں بلاتے ہیں. علی کیسے سنتا ہے؟ علی چھوڑ تو آ, میں تجھے وہ بات سناؤں کہ تو پوری زندگی بولتا رہے. اس وقت دنیا میں 2780 زبانیں بولی جا رہی ہیں. جب کائنات کا آخری بادشاہ تشریف لائے گا, مجھے نہیں پتا دنیا میں کتنی زبانیں رائج ہوں گی. بادشاہ کعبے کی چھت پہ کہیں گے میں آ گیا. سیال موڑ والا پنجابی میں سنے گا, جھنگ والا جھنگوچی میں سنے گا, ملتان والا سرائکی میں سنے گا, کراچی والا اردو میں سنے گا, ایران جھنگ والا جھگوچی میں سنے گا, کراچی والا اردو میں سنے گا, ایران والا فارسی میں سنے گا. سیال موڑ کسرے بطول اس امام باڑے کے باہر سڑک پہ گرنے میں 2 موالی کھڑے ہوں گے, آواز آئے گی میں آ گیا, آ گیا. 2 ماتمی پھر رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے کہے گا یار وہ شوکت نے کہا تھا, مولا کہیں گے میں آ گیا, آواز آ رہی ہے میں آ گیا. کہیں یہ مولا کی آواز تو نہیں؟ ابھی ایک ماتمی دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا, یہ آواز آئے گی پوچھو نہیں میں آ گیا. ہائے ہائے ہائے, اوہ نا پتران دے شاد آباد من, او میرے پتر جیون یار, سلام ہے کرنا تیرے سنن نو, وہ دیوار والا آخری حلالی 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 ہائے دری سلام دے ہائے دری. آپ جیے, آپ سلامت رہے, اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے, یہ چہرے سلامت رہے. کون اس گرمی میں یوں آتا اور یوں سنتا ہے جیسے تم لوگوں نے حق ادا کیا ہوا ہے؟
کس بلا کی گرمی ہے اور کس معیار کی داد ہے. سلام ہے تمہارے سننے کو. ایک باری ہاتھ تو بھی کھو چھڑتا چاچا کی ایک باری ہے میں ادھے منٹ واسطے. ٹھیک ہے گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پوچھو نہیں. میں آ گیا پہلا ماتمی دوسرے سے کہے گا یار چلے. اس نے کہا یار دل تو کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں جانے کے لیے لیکن شوکت بھائی بتا رہے تھے کہ مولا تو آئیں گے کعبے کی چھت پہ. کعبہ تو ہے جدے میں, جدہ ہے سعودی عرب میں, ہم کھڑے ہیں سیال موڑ, جیب میں پیسے نہیں, ٹکٹ خریدنے کی ہمت نہیں, میرا تو بھی پاسپورٹ ہی نہیں بنا. یہاں سے لاہور, لاہور سے جدہ, جدے سے مکہ, مکے سے کعبہ, اتنا سفر ہے, نہ پاسپورٹ, نہ جیب میں پیسے, نہ ہمت, نہ سفر کرنے کی عادت. کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا؟ میں اس چھت تک شیعہ مذہب کی کتابوں کا ڈھیر نہ لگا دوں بیٹا, مجھے باقی زندگی سیال موڑ آنے نہ دینا. بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے اتنی دور کا سفر بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ٹکٹ کے, بغیر خرچے کے کیسے کیا جائے, یا پھر آواز آئے گی اور فلاں ابن فلاں اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلا قدم اپنی مرضی سے لے, دوسرے پہ میرے قدموں میں آ. ہائے 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہائے دری سارے بولو, سارے بولو. فلاں ابن فلاں اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلا قدم اپنی مرضی پہ لے لے, دوسرے قدم پہ میرے قدموں میں آ جائے گا. اعلان فرمائیں گے میرے مالک حرام علیکم بات اليوم رزقکم من الصدیقہ کلوا من مذابل الدنیا وخرابها واستعدوا لجوابها. میری میت میرے ٹکڑے کر کے, مجھے گولی مار کے میری لاش کے ٹکڑے کتوں کو کھلا دینا. اگر میں دعوت کے لیے غلط پڑھوں نہ ہو برداشت تو تمہاری اپنی مرضی. کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے کائنات کا آخری سلطان فرمائے گا او میرے دادا کی ولایت کے منکرو, آج سے تم پر میری سچی ماں کا رزق حرام. جتنے بندے علی کی ولایت کے قائل ہو وہ بولو ہائے علی. میرے دادا کی ولایت کے منکر ہو, آج سے اللہ استان دینی, غازی استان دینے, جگ جگ جیو, سدا سکھی رہو, سدا سلامت رہو. سوائے تواڈیاں زندگیوں میں چل آج ایڈی دوروں سفر کر کے آنا ہے تو چل ایک جملہ اور سن. فرمائیں گے حرام علیکم بعد اليوم رزقکم من الصدیقہ, آج کے بعد تم پر میری سچی ماں کا رزق حرام ہے, یا میرے دادا کی ولایت کا اقرار کرو ورنہ جاؤ دنیا کی گندگی پہ گزارا کرو. کلوا من مذابل الدنیا وخرابها, جاؤ دنیا کی گندگی پہ جیسے کتے سونگتے سونگتے نہیں, شے کوئی مل جائے تو کھا لیتے ہیں, دنیا کی گندگی پہ گزارا کرو. ہن پتر برداشت نہ ہوئے تو اس پنڈ تو آپ معافی مانگ لیں. واستعدوا لجوابها, اور جتنا نمک میری ماں کا کھا چکے ہو اس کے حساب کی تیاری کرو. نمک حلال کرو, بطول کا نمک حلال کرو, بطول کا نمک حلال کرو. بولو حیدری. ہاں مار جیو سیف علی ہاتھ اچھے, حیدری سکندر جیو میرے بچڑے. جتنا نمک میری ماں کا کھا چکے ہو اس کے حساب کی تیاری کرو. پھر فرمائیں گے فرو, بھاگو.
तुम्हें वैसे ही भागने की आदत है ना, भागो। जमीन से कहो तुम्हें छुपा ले, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। पानी से कहे पानी में समुद्रों में छलांग लगाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम्हें पहाड़ों के चढ़ने की आदत है, चढ़। तुम्हें पहाड़ों पे चढ़ने की आदत है, चढ़ जाओ। सिर्फ तुम्हें नहीं, पहाड़ों को बुला लूंगा। हाय 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 हाय, सिर्फ तुम्हें नहीं, पहाड़ों को बुला लूंगा। शाह जी पढ़ते हो, जिंदगी तो कोई पता नहीं केड़े साह चमक जाए। इत्थे आया जुमला बानी मेले से अमर लाओ सारे गुरने वाले बानी जे राजी होवन ते पढ़ते हैं। यूं काबे की छत पे खड़े होके बिला तशबीह हाथ आगे करेगा मेरा मौला, फरमाएगा तालो बायूनी, आओ मेरी बैत करो, आओ मेरी बैत करो। हाज़िही यदो मुहम्मदिन वजदो अलीन वजदुल हसन वजदुल हुसैन, मोहम्मद का यही हाथ है, अली का यही हाथ है, हसन का यही हाथ है, हुसैन का यही हाथ है। मोहम्मद का नहीं, अली का नहीं, हसन का नहीं, हुसैन का नहीं, यदुल्लाह है हाज़ा, यही अल्लाह का हाथ। अल्लाहु अकबर। सारे हैदरी। कैसा मजाक बनाए हुए, क्या तान टूटी आज। 1400 साल के बाद ये जुमला मेरे कान में आया है। वो शियों का इमाम अगर होता तो नजर ना आता। पागल कौमें कहे जा रहे इमाम 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 पर्दे में, इमाम पर्दे में, इमाम पर्दे में। अगर इमाम होते नजर ना आते। चला मैं अल्लाह और मौला के घर में खड़ा, कसरे बतूल है ना, गुरना है ना, सियाल मोड़ है ना, मैं सबसे छोटा जाकिर हूँ हुसैन का। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मैं दोनों हाथ उठा के हलफ दे रहा हूँ ये पूरी कौम मेरे साथ है। हाँ भाई मेरे साथ हो। अगर मैं आज दोस्तों से मुआहदा कोई कर लूँ, सारे बंदे मेरे साथ हो, जितने मेरे साथ हो जरा हाथ उठाना। सारे मेरा साथ दोगे ना। चलो चला तू अल्लाह के घर आ जा, मौला के घर आ जा। बीच में कुरान भी रखते हैं, अलम भी रखते हैं। दो ही कुरान है ना, एक कागज का कुरान है, एक कपड़े का शिया मजहब में तो इससे बड़ी शाही को नहीं ना। बीच में कुरान भी रखते हैं, अलम भी रखते हैं। तूने कहा नजर नहीं आता इसलिए नहीं मानते। शौकत मिंबर पे कह रहा है जितना वक्त गुजर गया तू मुझे माफ कर, मैं तुझे माफ करता हूँ। सादा कागज पे दोनों घर ID कार्ड की कॉपी लगाते हैं, कुरान और अलम को जामिन बना के आज से मुआहदा करते हैं। आज 9 मुहर्रम 2018 गुरना सियाल मोड़ मरकजी इमाम बारगाह सरगोदे से लेके पिंडी भट्टियां जलालपुर भट्टियां तक के मजमे में खड़े होकर शौकत ऐलान कर रहा है तू मुझे माफ कर, मैं तुझे माफ कर देता हूँ। आज के बाद जो नजर नहीं आएगा उसे नहीं मानेंगे। अब बेशक वो बंदा बाहर चला जाए, मैं तरला शरला कोई नहीं करना। बोल लाला जी जीवो तय कर लेते हैं। आज के बाद अब तक जो गुजर गया वो गुजर गया। आज के बाद जो नजर नहीं आएगा उसे नहीं मानेंगे। बाहर खड़े हुए किसी बंदे से पूछ कौन पढ़ रहा है। शिया जरूरी नहीं, किसी सुन्नी भाई से पूछ, अगर वो थोड़ा सा भी जानता है मुझे कौन पढ़ा, कहेगा शौकत रजा। उससे पूछ तूने देखा है, कहेगा नहीं देखा तो नहीं, उसकी आवाज आ रही है। तो शौकत रजा को मैंने देखा नहीं है, लेकिन भाईजान उसकी आवाज आ रही है। किधर है उसकी आवाज? नहीं, मेरी आवाज बाहर जा रही है, इधर से ही गुजर के जा रही है। तुम में से किसी को नजर आ रही है? फिर शर्म नहीं आती? बंदे की आवाज नजर ना आए तू मान लेता है, अल्लाह की आवाज नजर ना आए तू। शौते इलाही नजर ना आए तो नहीं मानता। इतनी दाढ़ी है मौलाना की, रोते हुए जा रहे हैं गली से, अरे किबला क्या हुआ, अब्बा मर गए, अब्बे और टुर गए, फौत हो गए। किबला कितने फौत हो गए? बस बैठे सोफे थे, हार्ट अटैक हो गया, रूह निकल गए अब्बा जी, आगे निकल गए। अरे भैया अभी रूह निकली है, गली में होगी, जाओ रूह को पकड़ लो।
اجا تو ابے کا پتہ نہیں تتا ہے، روح ابھی نکلی ہے نا. تو یہ ساتھ والی گلی میں ہوگی، پیٹرول پمپ تک پہنچی ہوگی، گاڑی تمہارے پاس ہے، مار سلف نکل جا، ابا کی روح پکڑ کے ابا میں ڈال دے. استغفر اللہ ربی. اس لیے تو ہم شاعروں کو سنتے نہیں. شاعر ہوتی ہے ایسے پاگل ہے، لا حول ولا قوت. بھلا روح ابا میں ڈالی جا سکتی ہے، روح کو نظر آتی ہے، شرم نہیں آتی؟ تجھے روح نظر نہیں آتی ہے تو کہتا ہے مولا نظر نہیں آتا. جا پوچھ محمد سے. اللہ کیا کہتا ہے؟ حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. ان سے کہتے ہیں من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. شرم نہیں آئی تجھے؟ امر نظر نہ آئے تو مان لیتا ہے، اولے الامر نظر نہ آئے تو ہاتھ اچھے جڑے امام دے نہ کرو بولو. آواز نظر نہیں آتی تو مانتا ہے، روح نظر نہیں آتی تو مانتا ہے، جنات نظر نہیں آتے تو مانتا ہے، فرشتے نظر نہیں آتے تو مانتا ہے، حوریں نظر نہیں آتی تو مانتا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، جس بزرگ صحابی کا تو قائل ہے اس میں سے کسی کو تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، اترتا ہوا قرآن تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، آتا ہوا جبرائیل تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، اترتا ہوا میکائیل تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، اسرائیل تیری روح قبض کر کے لے جاتا ہے تو نے اسے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، خود شیطان کو تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، حوریں تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، جنت نامی باغ تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، جہنم نامی ایندھن تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، دودھ کی نہریں تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، بڑے بڑے پھل کے باغات تو نے نہیں دیکھے تو مانتا ہے، ستاروں کو اترتا چمکتا وہاں سے اگلی دنیا میں تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، زمین کے نیچے 7 زمینیں ہیں تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، آسمان کے اوپر 7 آسمان ہیں تو نے نہیں دیکھے تو مانتا ہے، کواکب تو نے نہیں دیکھے تو مانتا ہے، عدنا تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، سدرہ تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، کعبہ قوسین تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، سفر معراج تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے. جب بات آتی ہے میرے بارے کی تو کہتا ہے دیکھا نہیں ہے. شوکت کہتا ہے سر عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے، میرا مہدی دکھائی کر نہیں دیتا تو پھر کیا ہے، جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے. مطمئن نعرہ پورا سیال موڑ سنے حیدری. اور جا اپنا ماضی دیکھ. میں تجھے کہہ رہا ہوں تم میں سے کسی کو گھبراہٹ ہو یو کین گو فرام ہیئر. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جس کی طبیعت خراب ہو جائے تشریف لے جائے. میں اپنے حصے کی گولی اپنے سینے پہ لوں گا. اگر بندہ عقیدے کے لیے بندہ کھانا پیتا بندہ مر جاتا ہے. موت کہڑی شاید بندہ 4-5 روٹیاں کٹھیاں کھا لے موت آ جاتی. قرآن دی قسم ہے. لیکن ذری صوفے پہ بیٹھ کے موت آ جاتی ہے. پی سی ہوٹل میں بیٹھ کے شادی موت آ جاتی ہے. موت کا کیا ہے؟ ملک الموت کو کون روک سکتا ہے؟ مرنا ہی مرنا ہے. جب مرنا ہی مرنا ہے تو پھر انسان کا بچہ بن. جہاں پہ ذکر علی کی سزا بھی گولی ہو، علی کا ذکر وہیں پر کرو تو بات بنے. اور قضا تو ویسے بھی آنی ہے، مر تو جانا ہے. کسی کے نام جو لگ کر مرو تو بات. ہاتھ دو میں اونچے 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 حیدری. طبیعت تھک گئی ہو تو بس کر دے. میں کہہ رہا ہوں اگر تجھے میرا مولا نظر آ بھی جائے، اگر تو میرے بارے کو دیکھ بھی لے تو نہیں مانے گا. جا آپ اور آلے ہو پنڈی بٹیاں آلے ہو اے ترلا جے میرا میری یہ گال نہ جائے کر جے بزرگ بیٹھے نے میرے. میں کہنا اگر تو دیکھ بھی لے میرے بارے میں کو
تو پھر بھی نہیں مانے گا. کیوں؟ میں تیرے ماضی سے واقف ہوں, میں تیری تاریخ سے واقف ہوں. چل تو مجھے قرآن سر رکھ کے بتا, معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے, اسرار شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے, دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں, کیا مانے یہ ایک ضد ہے وگرنہ خم پر جسے دیکھا اسے کب مانا ہے. کیا بات ہے, تھکاوٹ لے گئی. اچھا 12ویں دی قسم ہے تاں کہ تھکاوٹ لے گئی ہے سفر دی. بتا میں تینوں ایک نسخہ دینا, آج تینوں ایک نسخہ دینا 12ویں ملن دا. کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے, کس گھڑی ہے میری امید کہ رب آؤ گے, اور کچھ تو بینائی بڑھے چشم تمنا کی حضور, یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ. جی بیٹا جیو. ہاں اعتراض کر لینا اور بات ہوتی ہے, حقائق کو ماننا اور ہے, اعتراض کرنا اور ہے. کیسا بچوں والا کام ہے. 14-15 شعبان کی درمیانی رات ملنگ موالی شیعہ بھی سنی بریلوی بھی سارے جی مل کے دریا کے کنارے نہر کے کنارے چلے جاتے ہیں. زعفران سی مہنگی روشنائی ہوتی ہے, اس میں قلم ڈبو کے زمانے کے امام کو عریضہ لکھتے ہیں. وہ جی ہم نے تو کبھی بھی عریضہ لکھا, 40 کام ایسے جو تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے. 40,000 کام بلکہ ایسے جو تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے. یہ کوئی لڑنے والی بات تھوڑی ہے, یہ کوئی جھگڑنے والی بات تھوڑی ہے. وہ جی ہم تو کبھی عریضہ لکھا, یہ پاگلوں کی طرح ساری رات عبادت کرتے ہیں پھر عریضہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں اپنے امام کو. تیرا لکھنا بنتا ہی نہیں میرا بیٹا, بنتا ہی میرا ہے. صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو, قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو. ہمارے عرضیہ لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا, تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو. ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا, تمہارے بھائی کوئی زندہ ہو. میں نے کہا مالک 313 چاہیے آپ کو, ہزاروں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رف اندازہ ہے صبح کو 60 سے 70 ہزار بندہ تھا رجوعے میں, اتنا بڑا پنڈال تھا. تو مالک 60-70 ہزار تو رجوعے میں تھا, ہزاروں کو 25-30 ہزار کا مجمع کم سے کم چل رہا ہے لاہور نیاز بیگ میں. گلیاں بند ہو گئی ہیں. تو مالک یہ صورتحال ہے, اور یہ تو ایک میں پڑھ رہا ہوں, جہاں جہاں ذاکر پڑھ رہے ہیں راستے ہی بند ہو گئے. اتنے بڑے بڑے رش ہیں اور آپ کو 313 چاہیے, ہزاروں ہیں, آپ آ کیوں نہیں رہے؟ فرمایا نہیں شوکت تو سمجھ نہیں رہا, حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے. میں شوکت حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے, جب بلائے گا نا قرآن تو ہاں. غازی استانیری شالا تیری کیا بات تھی, کیا بات ہے. قرآن دی قسم میں مل پائے میرے تو پہلے بولے ہیں, حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے. حکم فرمائے گا, پتہ نہیں لگا یار میں تو 50 منٹ کے قریب پڑھ گیا. حکم فرمائے گا رحمان تو ہاں بھی مجھے پڑھنا ہے, اور حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے, جب بلائے گا نا قرآن تو ہم آئیں گے. فرمایا 313 مسلمان تو مل جاتے ہیں, 313 مسلمان تو ہم کروڑا ماری شکریہ سیال موڑ او کرنے آلے او پتران جیو جلال پورا لے جیو جیدے اندر وسط ہے بارما او بولے ہائے دری. 313 مسلمان تو مل جاتے ہیں, 313 مسلمان تو ہم آئیں گے. میں سب تو نکا ذاکر نسیم بادشاہ اللہ دی اس کائنات تے میں لاڈ نالے گل مالکن کر لیے.
میں کہ مالک محسوس نہ کیجیے گا، ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، یہ جو ماتمی بیٹھا ہے نا اس کی بھی جوتیوں کے نیچے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت، ایک گزارش کرنی ہے۔ فرمایا پوچھ شوکت کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا عاشقوں پر تیری ایک نظر کرم وافی ہے، تیرے گھر میں تو فقط خاک شفا کافی ہے، عاشقوں پر تیری ایک نظر کرم وافی ہے، تیرے گھر میں تو فقط خاک شفا شافی ہے، 313 تیرا حسن نظر ہے ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی۔ 313 تیرا حسن نظر ہے ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی ہے۔ میں پڑھ گیا ہوں 52-53 منٹ، دل میرا بڑا للچا رہا ہے، پھر اللہ جانے کب ملاقات ہو۔ میں امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک منقبت پڑھوں، مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، اچھا جو چاہتے ہیں مالک آئے وہ ذرا ماحول بنا دو، وہ ذرا جھولیاں پھیلا لو، ذرا ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو، جیسے مالکوں کو نوکر بلاتے ہیں نا ویسا موڈ بنا لو بھائی جان، جو چاہتے ہو مالک آ جائیں۔ میں مالک سے ہاں اللہ جل شاباش اللہ جل چار تو 5 شعر سن لو، پڑھ گیا میں اپنے ٹائم تو زیادہ آپ پہ پڑھتا ہوں میں، چلو پھر پتہ نہیں کدوں ملاقات ہوئے۔ مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، مخلوق سے خالق کو ملانے کے لیے او میں صدقے لالا جی مولا شفا دینے میرے حل ویکھنا ہے میاں جی۔ اللہ اکبر، مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، مخلوق سے خالق کو ملانے کے لیے آ، اترا ہی نہیں جس کا نشہ خم سے ابھی تک، ایک بار وہ میں پھر سے پلا، اترا ہی نہیں جس کا نشہ خم سے ابھی تک، ایک بار وہ میں پھر سے پلانے کے لیے آ۔ 14 دا واسطہ جے میں پڑھ گیا 55 منٹ، میں تے تواڈے پیارے تسی بولدے آئے ہو، میں بولدا آیا، ٹائم ذاکری قانون نال میں پڑھ گیا، پہ دل میرا کردا پیا جے 4 شعر اور میں پڑھن دیو، بولو گے تو میں پڑھاں گا۔ مولا سے کہہ رہا ہوں حافظ تو ہزاروں ہیں، محافظ نہیں کوئی، بکھرا ہوا قرآن بچانے کے لیے۔ ہاتھ دو میں جڑا مالکان دی انتظار چھے ہو بولے ہائے دری اللہ اکبر، سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو۔ مالک حافظ تو ہزاروں ہیں، محافظ نہیں کوئی، بکھرا ہوا قرآن۔ ہاں بھئی تجھے کافی سنم، بکھرا ہوا قرآن بچانے کے لیے آ، صدیوں سے ہی در بند ہے پھر کعبہ دل کا، پھر سے کوئی دیوار گرانے، صدیوں سے ہی در بند ہے پھر کعبہ دل کا، پھر سے کوئی دیوار گرانے کے لیے آ، پھر سے کوئی دیوار گرانے کے لیے آ، آنے کے لیے آ، جانے کے لیے آ، پلانے کے لیے آ، مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ آ آ آ آ آ جے تیرے واسطے چنوے تے میں باہر آنا ہے، میرے اتوں گڈی ٹپا دیں، میں فیر مار دیں، بس یہی ہو سکتا ہے، پھر میں ہن ٹل نہیں سکتا، میں عقیدے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ امکان کی بارش بھی بجھا پائے نہ جس کو، امکان کی بارش بھی بجھا پائے نہ جس کو، وہ آگ مقصر کو لگانے کے لیے۔ امکان کی بارش بھی بجھا پائے نہ جس کو، امکان جی اچھا جی، امکان کی بارش بھی بجھا پائے نہ جس کو،
وہ آگ مقصر کو لگانے کے لیے عباس کے پرچم کی کشائی ہو حرم میں، عباس کے پرچم کی کشائی ہو حرم میں، پنجہ ہی منافق سے لڑا دے۔ عباس کے پرچم کی کشائی ہو حرم میں، پنجہ ہی منافق سے لڑانے کے لیے اجداد کی جاگیر میں ہو ماتم شبیر، اجداد کی جاگیر میں ہو۔ 9 دن چ پہلی باری سوال پیا کردا، جیڑا 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 بندہ باہر ہے، جیڑا گلی چے، جیڑا باہر امام بارگاہ تو باہر ہے، جیڑا سڑک تے، جیڑا اندر ہے، جیڑا سجے، جیڑا کھپے، جیڑا میرے سامنے، جیڑا جیڑا بندہ 12ویں دی ولایت دا قائل ہے، انہوں 12ویں دی قسمیں بولے گا، باقی دی مرضی۔ وقت کے امام سے کہہ رہا ہوں، اجداد کی جاگیر میں ہو ماتم شبیر، کعبے کو عزا خانہ بنانے کے لیے۔ ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ صرف 6 مصرے بادشاہ علی اصغر کے فضائل کے، ورنہ پورے 58 منٹ کے قریب میں نوکری کر چکا ہوں۔ حکم ہوا ہے 6 مصرے آج کے بادشاہ کی مدحت میں۔ بیٹے کو اٹھا کے حسین نے پوچھا، اصغر اگر میں میدان تجھے لے جاؤں تو بولے گا؟ اصغر نے کہا، بابا میں کوئی عام بچہ ہوں، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکین، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی۔ حسین کا بیٹا کہتا، بابا مجھے لے جاؤ، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے آؤ۔ ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ بس تصور کر لو آخری رات ہے غریبوں۔ ہاں بیٹا ایسے مصائب کے اپنے آداب ہیں بیٹا، مصائب میں ایسے نہیں بیٹھتے، مصائب میں بیٹا ایسے بیٹھتے ہیں جیسے جنازوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ بزرگ آدمی یار، پہلے سیکنڈ میں آنسو آ گیا، شاباش بیٹا۔ اگر آج رات بھی کوئی انتظار کرتا ہے بے ذاکر پڑھے اور میں پھر رہوں، اس کا مطلب ہے وہ کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ یہ تصور اپنے من میں لے آؤ، آخری رات ہے جب سکینہ کے پاس اصغر ہے، جب عالیہ کے پاس اکبر ہے، جب ایک بیوہ ماں کے پاس یتیم ہے، بس یہ آخری رات ہے۔ کل قیامت کا دن ہے غریبوں میں۔ اب سارے ہور دے باوجود علی دی دیا اج دی رات ستی دیکھ چاچا، میں جڑی مرضی سون لے لے، میں تو اتنا ہی جاننا میں تو سمجھل سینچو، میں نہیں پتا تو اڈا کی نہ ہے، تو کیڑی جگہ تو آئے ہو، تو ساں کھیلی دیاں دھیاں ستیاں نہیں، آج رات علی دیاں دھیاں ستیاں نہیں، مینو علی دیاں دھیاں دی غربت دی قسم ہے، مین شیعہ دی قبرستان اچ قبر نہ ملے جے میں جھوٹ بولاں، آج تو لے کے قبر تک علی دیاں دھیاں ستیاں۔ جنہوں ہائے آکھنی بھی نہیں آندی، وہ کم از کم آج مہیلے سے جناب ہے، آج وہ بندہ مہیلے سے جناب ہے جنہیں ہائے نہیں کر سکے۔ جی پتر، آج تو لے کے قبر دی رات تک نہیں ستیاں لی دیاں تھیں، کیونکہ میرا موضوع شہزادی نہیں، اس واسطے میں نے معاف کر دیں، ورنہ جے میں آج تھے پڑھ دیاں بھئی علی دیاں تھیاں کیوں نہیں ستیاں، تے قرآن دی قسمیں انہاں ٹکرا مارنی ان دیواریں، مگر میرا جی
ایک منٹ پڑھ سکنا؟ ایک منٹ کی اجازت دیندے ہو؟ یہ جو کل کی رات آ رہی ہے جسے تم شام غریبہ کہتے ہو، یہ جو شام غریبہ ہے، یہ تمہیں ذاکر بتاتے ہیں کہ یہ حرامزادہ شمر آیا اور علی کی بیٹیوں کا برقع لے گیا۔ یہ قرآن ہے میرے سر پہ، یہ حرامزادہ تازیانہ لے کے آیا، علی کی بیٹی نے محسوس کیا جب میری چادر لوٹنا چاہتا ہے، غازی کی ملکہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے تازیانے برسانے شروع کیے، اس ہاتھ سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ ہاتھ رکھا، اس ہاتھ سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ بازو رکھا، اس بازو سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ بازو رکھا، اس بازو سے خون شروع ہوا، پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا، پھر اتنا مارا ہے شمر نے علی کی بیٹی کو کل رات، اتنا مارا ہے شمر نے، پھر شام غریبہ سے قبر تلک زینب کمر کے بال نہیں سوئی، جب کہیں کمر لگتی تھی تازہ لہو شروع ہو جاتا تھا، کہتی تھی عباس میرا خون نہیں رکتا، غازی میرا سر پھٹ گیا، عباس میرا لہو۔ کتھے آ گئے ہیں نسیم شاہ، اور کتھے آ گئے ہیں، اور کس کربلا میں لے آیا مجھے؟ نہیں سوئی، نہیں سوئی، نہیں سوئی، غازی کی قسم نہیں سوئی، اکبر کی قسم سیف علی نہیں سوئی علی کی بیٹی۔ میں تو اڈی گل نہیں سمجھ آئی۔ کہتا ہے علی دی دھی نو کتیاں جگایا ہے، کتنا جگایا ہے میں نہیں پتا، کتنا جگایا ہے میں نہیں پتا، میں صرف اتنا آخر میں امام زمانہ دا فضائل پڑھے ہے تو میں محسوس کرتا کہ میں مالک آ گئے نے، میں نے زندگی پہلی باری مجلس سے محسوس ہو رہا ہے بے 12واں تشریف لے آیا ہے، ہن جڑا نہ کر سکے ماتا موجی اپنی مرضی، جدوں دھی علی دی آئیے نا واپس پیکی حویلی، میری سین نانے دی قبر تے آ کے آکھیا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانے دا شعر میں قبول نہ کری، کیوں؟ من سور لیالی قد امینا، میں اتنی راتاں جاگ چکی ہوں میں دستی کوئی شے نہیں، نانے دا روزہ میں قبول نہ کری، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں میری بینائی ختم ہو گئی ہے، زینب کو نظر نہیں آتا، اکبر کے قاتلوں نے مجھے اتنا مارا ہے، عباس کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے، اور محمد کے قاتلوں نے مجھے اتنا پھرایا ہے۔ اللہ اکبر، جی حوصلہ 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 میرا بچہ، حوصلہ میرا بچہ، اچھا نہیں پڑھتا، اچھا نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، چاچی اس تو مسائب ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی نہیں رہا غریب کا، اور غریب کے منہ سے نکل گیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ سر اٹھاؤ میرے بچوں، تمہیں باہر جا کے بتانا ہے کربلا میں ہوا کیا ہے۔ باپ کی آواز سنی اصغر نے، 6 مہینے کے علی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا خیمے کے دروازے پہ آ گیا، اصغر کی ماں کی نگاہیں پڑی کہ اماں فضا میں غریب ہو گئی، اماں میرا اصغر اب میرے پاس نہیں رہتا، اماں حسین کو بلاؤ۔ حوصلہ 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 حوصلہ، میں 1 گھنٹہ 7 منٹ پڑھ گیا ہوں، کم از کم 8 منٹ 10 منٹ میں اور پڑھوں گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، رونے کے دن ہے، ہمار کر ماتم میرا بیٹا، ماتم کر ماتم، کوئی بات نہیں۔
قرآن دی قسم ہے میں کل کسی بندے آکھے شوکت صاحب تسی مسائب پڑھ دے ہو تسی جان دے ہو ماتم کر گرمی ہوندی ہے بندہ کو مر جائے گا اور میں کہ یار میرے سمیت کوئی مر جائے اکبر تے واپس نہیں آنا نا اور یار اصغر تے واپس نہیں آنا نا اور رونے رو تیری اپنی مرضی کہ تمہارے درمیان 4 سال کی ایک بڑھیا پھر رہی ہے آواز آ رہی ہو میرا اصغر پیاسا ہے اور میں دیکھنے آئی ہوں کون ماتم ماتم شاباش شاباش اللہ جانے ان بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ آج اصغر کی شہادت ہے یار آج یہ بچے بھی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں اللہ جانے انہیں کس نے بتایا ہے اجڑ گئی رباب اجڑ گیا مدینہ برباد ہو گیا مدینہ لٹ گئی سکینہ مارا گیا اصغر یا زہرا یا زہرا یا سیدہ حوصلہ بابا حوصلہ میرے بزرگ سلام ہے تواڈے ماتم نو حوصلہ کریا ہے حوصلہ کریا ہے حوصلہ کریا ہے حسین خیمے آئے میری شہزادی نے اصغر کو تیار کیا یار کسی کسی ویلے میں سوچدا بھئی شیعہ کیڑے وڈے وڈے بندے نے جنہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کر سٹیاں نے میں کہ حسین خیمے آئے ماں نے بیٹے کو تیار کیا میرا بچہ تجھ پہ فرض تھا تو مجھ سے پوچھتا شوکت انکل اس خیمے میں پانی نہیں تھا ماں نے کیسے تیار کیا جی بھر کے روئی ہے رباب بیٹے کو منہ ہاتھ میں لے آنسوں سے بیٹے کا چہرہ دھویا ہے رباب ہائے 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 اللہ اکبر او جڑا پیچھے بیٹھ کے ماتم پہ کردہ دیوار کو اصغر دی اماں تیرے تے راضی ہوئے کائنات کی پہلی ماں ہے جس نے آنسوؤں سے بیٹے کا چہرہ دھویا حسین کے حوالے کیا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ایک بہت بڑا بزرگ بندہ یاد آ گیا آپ نے بیٹا نہیں سنا ہوا ان بزرگوں نے سنا ہوا ہے ذاکری میں ایک نام گزرا ہے قبلہ و کعبہ سرکار ذاکر غلام کمبر آپ شیخ و پورا میں کروڑ شوکت قربان کر دوں قبلہ کمبر صاحب پہ انہوں نے کہا تھا اصغر کو اٹھا لیا حسین نے اور حالات عجیب بن گئے قبلہ کمبر صاحب نے کہا تھا آئی یاد جوانی اکبر دی دو اتھرو سید دے ڈول گئے معصوم نے سمجھیا پانی ہے دو میں لپا سگا صدقے ماتم 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 جنہیں نہیں آتا ماتم وہ لگتے ہی کچھ نہیں اصغر کے کربلا بنا دو کربلا بنا دو اگلے سال جو ہوگا وہی روئے گا آخری رات ہے اصغر کی آخری رات ہے غریبوں کی آخری رات ہے بے وارثوں کی پھر پڑھا آیات جوانی اکبر دی دو اتھرو سید دے ڈول گئے معصوم نے سمجھا پانی ہے دو میں لاپا سگر دے جی کھڑا ہو جا پوری آواز میں ٹھہرو مجھے اس کی بات سننے دو ہم سمجھ آئیے ایک بچہ کہتا ہے کائنات دا پہلا تے آخری فوجی ہے جیدی زندگی چ سال دا لفظ ہی کوئی نہیں ہوئے 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 ہو صدقے ہو صدقے اچھا جڑے نوکر ہو اصغر دے ایک واری ہاتھ مارو بھئی ایک واری سارے آنکھو ہائے علی اصغر سارے آنکھو ہائے علی اصغر ہائے علی اصغر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا سیدہ حوصلہ غازی دا واسطے بزرگا حوصلہ میں کم از کم 10 منٹ اور پڑھنا میں کم از کم 10 منٹ اور پڑھنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں شاید آخری مہینے سو گئے غازی دا واسطے میں نے پڑھن دیا جی اللہ اکبر بیٹا میری شہزادی نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا دونوں ہاتھ باندھ لیے باندھ کے کہا کریم کا بیٹا تیری مہربانی باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں میرا بھی چلنے کے قابل بھی نہیں ہے اور حسین تو احسان کر رہا ہے پڑھ دیں جملہ
علامہ حسن زیدی مرحوم نے ایک جملہ ہی پڑھ دیا نسیم شاہ زیدی صاحب نے کہا تھا رباب نے اصغر کو اٹھا کے حسین کی جھولی میں رکھ دیا، 4 سال کی معصومہ کو اٹھا کے عالیہ کی گود میں رکھ کے حبش کی ملکہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا آؤ اماں اب ہم کنیزوں والے خیمے میں چلیں۔ اماں 2 ہی رشتے تھے سیدوں سے، بیٹا حسین کو دے دیا، بیٹی عالیہ کو۔ ماتم 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 تھکی نہیں اصغر دا واسطہ ہی ماتم، اصغر دا واسطہ ہی اینج ماتم جی میں میرا پتر روندے پہنے۔ شاباش سلام اینا پترانو، شاباش او جڑے سامنے بیٹھ کے ماتم پہ کر جڑے کھڑے ہو ماتمی، اللہ اکبر۔ اصغر کی ماں نے کہا بادشاہ تیری مہربانی، باقی ماں کے چل کے گئے ہیں، میرا بھی چلتا بھی نہیں ہے۔ حسین نے کہا نہ اصغر کی ماں تیری مہربانی، ابھی تجھے ماں بھی نہیں کہتا اور تو نے میرے حوالے کر دیا۔ بیٹے کو سینے سے لگایا غریب نے، حسین چل پڑے خیمے سے، 2 قدم گئے ہوں گے، پیچھے سے اصغر کی ماں کی آواز آئی بادشاہ جہاں اتنا کرم کیا ہے ایک مہربانی اور کر دے، اصغر کو یوں نہ اٹھاؤ یوں اٹھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے ذاکری سمجھ آندی ہے وہ تو رو پہنے نا۔ حسین نے کہا باہر گرمی ہے، گرم ریت ہے، حدت ہے، شدت ہے، یوں کیوں اٹھاؤں؟ اجڑی علی کی بہو بولنے لگی بادشاہ جتنی دیر یہ میدان میں جائے گا میں دروازے سے دیکھتی رہوں گی، اللہ جانے پھر کب ملاقات ہو، اللہ جانے پھر محشر سے پہلے اصغر ملے، پھر محشر سے پہلے اصغر ملے نہ ملے، بادشاہ احسان فرماؤ۔ حسین نے بیٹا ایسے اٹھا لیا، حسین میدان جانے لگے، 1 قدم دروازے کے باہر 1 قدم دروازے کے اندر، میری شہزادی تڑپ کے آگے بڑھی، حاکم کے کرتے میں ہاتھ ڈال کے علی کی بیٹی نے کہا بادشاہ مجھے اصغر سے بات کرنی ہے، کرو۔ اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی جملہ کہا میری شہزادی نے، حسین بیٹے کو میدان لے آئے، میدان تک یوں لائے، میدان میں آ کے یوں دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، بلند کر کے فرماتے ہیں کوفیو شامیو تمہاری کوئی لڑائی ہے نا تو میرے ساتھ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور 96 گھنٹے کا پیاسا ہے۔ سا کاٹو چلو نہیں رونا آیا تو شکل بناؤ، ثواب ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا، رون دی شکل بنا لو۔ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور 96 گھنٹے کا پیاسا ہے، 1 گھونٹ پانی دے دو۔ ابن سعد حرامزادے نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے؟ بچے کو قرآن سمجھ کے قرآن میلا کرنے آ گیا ہے، نہیں دیں گے ہم، بچہ کہے تو ہم دیں گے۔ بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے اصغر حجت تمام کر، یہ دیں گے نہیں، میں ان کمینوں کو جانتا ہوں، انہوں نے دروازے پہ آ کے میری ماں کو مارا ہے، حق نہیں دیا، انہوں نے میرے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں پھرایا ہے، حق نہیں دیا، انہوں نے میرے حسن کے جنازے پہ تیر مارے ہیں، قبر کی جگہ نہیں دی، انہوں نے میرے اکبر کو برشی ماری ہے، پانی نہیں دیا، یہ دیں گے نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تو حجت تمام کر۔ اب ذرا کیفیت سمجھ لو، اور میں 15-20 منٹ پڑ گیا، راضی رہنا۔ بچے کے ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے، کبھی کسی چھوٹے 10-12 سال کے بچے سے کہو گرمیوں کا روزہ رکھے اور پھر اس کے ہونٹ دیکھنا، خشکی ہو جاتی ہے، ہونٹ جڑ جاتے ہیں، بچے کے ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے، بچہ منہ کھولتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، بند کرتا تھا تو کھلتا نہیں تھا۔ حسین نے حکم دیا اصغر بول، ہاتھوں پہ بلند کیا، 96 گھنٹے کے پیاسے بچے کے لب ہلے، آواز آئی کوفیو شامیو میں بہت پیاسا ہوں، مجھے 1 گھونٹ پانی دے دو۔ بیٹا ناراض نہ ہونا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ جوان ہیں نا اس لیے آپ نے ماتم نہیں کیا دونوں ہاتھوں سے، یہ گھر جا کے ماں سے پوچھنا ہو، میری مائیں ایمان سے بتانا یہ 6 مہینے کا بچہ پیالے میں پانی پیتا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ سیف علی جگ میں پانی پیتا ہے، 2 انگلیاں پانی میں ڈبو کے مائیں بچے کے حلق میں ڈالتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یار دریاؤں کی مالکن کا پوتا تھا، دریا کا کنارہ تھا، کہہ رہا تھا مجھے 1 گھونٹ پانی دے دو، میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ حالت فوج کی بگڑنے لگی، 30,000 تیر زمین پہ گرا۔ ابن سعد یہ جنگ نہیں یہ ظلم ہے، خبردار بچے کو پانی دے۔ اس نے فوج کی حالت بگڑتے دیکھی، دوڑا، حرمل کے قریب آیا، کہتا اقتا کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر، بچے کو پانی پلا۔ ہن میں ہاں غیر سید، بانی سید ہے،
مجمع ڈھیر سارے وہ سیدزادے بیٹھے جنہوں نے میں جاننا ہوں میری مجبوری ہے یا تو ایک باری سید ہاتھ چاہو احسان کرو میرے تے سیدزادے ہاتھ چاہو پڑھ دوں اس کتے نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا نہیں کرنا آرام آتم تجھے نہیں کرنا آرام آتم اس کتے نے سامان سے سیفری میں کی کرا میں جو غیر سید ہوں اس کتے میرے محترم میں جو غیر سید ہوں اس نے سامان سے ایک جام نکالا پھر اپنے آپ سے کہتا ہے جام چھوٹا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے جام بدلتے 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 اور یار سیال موڑ والوں نویں مرتبہ اس حرامی نے وہ جام نکالا جس سے جنگل میں اونٹوں کو شیروں کو ہاتھیوں کو بڑے بڑے حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں اس نے تیر کمان میں رکھا اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا اس کا تیر زمین پہ گرا اس نے پھر ارادہ کیا پھر زمین پہ گرا اپنے ساتھ قریب آیا چھوٹا سا بچہ ہے نہ لڑتا ہے نہ بولتا ہے مارتا کیوں نہیں کہتا ہے میں تیر تو مارتا ہوں تو مجھے بتا ماروں کسے کہتا ہے کیا مطلب کہتا ہے آپ میری جگہ پہ آ کے دیکھ میں تیر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی علی نظر آتا ہے کبھی بطول نظر آتی ہے کبھی حسن نظر آتا ہے کبھی حسین نظر آتا ہے یہ کتا کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے یا زہرا یا زہرا یا زہرا علمان 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 یہ کتا کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے جملہ سننے کی دیر تھی اس حرامزادے نے تیر کمان میں رکھا شست باندھی چھوڑنے کا ارادہ کیا ادھر اس نے تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا ادھر خیمے کا پردہ ہلا غریب کی ماں کی آواز ہے اصغر سنبھل کے میرے لال جو بات میں نے خیمے میں کی تھی کان میں وہ وقت آ گیا میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں مجھے اس کا تیر رکھنا بتا رہا ہے اس کا نشانہ تو نہیں اس کا نشانہ حسین ہے خبردار تیرے حصے کا تیر تیرے باپ کو نہ لگے تیری دادی گلا نہ کرے اصغر نے ماں کا جملہ سنا آتا ہوا تیر دیکھا بچہ ہمک کے تیر کے سامنے آ گیا تین نوکیں ہیں اس تیر کی ایک یہاں لگی دوسری یہاں لگی تیسری اس کان میں داخل ہوئی پہلے اس نے بچے کے کان کو چیرا پھر بچے کے گال کو پھاڑا پھر اس گال کو پھاڑا پھر اس کان کو چیرا پورا منہ چیر کے تیر حسین کے بازو میں جا لگا ماں کی آواز ہے اصغر میں نے منع نہیں کیا تھا نہ کرو ماتم تو معافی مانگ لینا بچے نے ماں کا جملہ سنا باپ کے ہاتھوں پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کے بچے نے کہا غریب بابا مظلوم بابا پیاسے بابا اکبر کی موت کے مارے بابا لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے بابا میری پھپھیوں کے پردوں کے رلائے ہوئے بابا بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا بابا میں نے بڑی کوشش کی ہے تمہیں تیر نہ لگے جسے نہیں آتا ماتم وہ لگتا ہی کوسا اصغر کا بابا میں نے بڑی کوشش کی ہے تجھے تیر نہ لگے بابا میری مجبوری تھی میرا سر چھوٹا تھا آخری جملہ شاہ جی راضی رہیے گا بابا میری مجبوری تھی میرا سر چھوٹا تھا تیر بڑا تھا زندگی میں پہلی بار سیالکوٹ میں تکلیف دے رہا ہوں جتنے اصغر کے ماتمیوں ہاتھ اٹھاؤ تمہیں اصغر کی قسم ہے ماتمیوں ہاتھ اٹھاؤ تمہیں اصغر کا واسطہ دے رہا ہوں کوئی ماتمی ایسا نہ ہو تو اس جملے پہ منہ پہ یا ہاتھ پہ یا سینے پہ ماتم نہ کرے میری آنکھ جل جائے اگر میں آنکھ سے میں نے نہ پڑھا ہو جب مختار کے پاس یہ حرملہ آیا ہے نا اور مختار نے پوچھا ہے میں نے سنا ہے تو نے بڑے زور کا تیر مارا تھا اصغر کو یہ کتا کہتا ہے مختار تو مر جائے گا میں نے اتنے زور کا تیر مارا اصغر تیر میں پھنس کے لٹکتا رہا حسین کا بیٹا تیر کی ناک میں پھنس گیا بچہ الٹا ہو گیا کرنا ماتم بچہ تیر میں پھنس گیا رباب کی آواز آئی
پکار، ہائے او میرا سگی